بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج سے سورہ قاف شروع کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ 50th سورہ ہے، سورہ نمبر 50، اور اس سورہ مبارکہ سے قرآن مجید کی صورتوں کا ایک نیا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ سورہ حجرات پوری کی۔ سورہ حجرات 5ویں صورتوں کے گروپ کی آخری سورہ تھی۔ سورہ قاف جو سورہ نمبر 50 ہے، یہ قرآن مجید کے صورتوں کے جو گروپس ہیں 7، ان میں چھٹے گروپ کی پہلی سورہ ہے۔ ہر گروپ کی طرح اس گروپ میں بھی ابتدا میں کچھ مکی آیات ہیں اور آخر میں کچھ مدنی آیات ہیں۔ عام طور پر مکی صورتیں ہیں اور آخر میں مدنی صورتیں ہیں۔ عام طور پر مکی صورتوں کی تعداد ہر گروپ میں، اور ہر تو نہیں کہنا چاہیے، بالعموم مدنی صورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، سوائے 2 ایکسیپشنز کے۔ ایک پہلا گروپ جس میں مکی سورہ صرف سورہ فاتحہ ہے اور 4 بڑی بڑی مدنی صورتیں ہیں، البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ۔ اور یہ گروپ، اس گروپ میں 7 مکی صورتیں ہیں پہلے، اور پھر 10 مدنی صورتیں ہیں بعد میں۔ اس گروپ میں بنیادی طور پر آخرت کو کنفرم کیا گیا، اس کا اثبات ہے، اس کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماننے والے ہیں، صحیح رویہ اختیار کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری سنائی گئی ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں، غلط رویہ اختیار کرنے والے ہیں، ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ یہ پورے گروپ میں آپ کو ایسا ہی ملے گا۔ اس کی جو پہلی 2 صورتیں ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر ایسا ہوتا ہے، 6 ایکسیپشنز کے علاوہ، کہ صورتیں جوڑا جوڑا ہیں۔ تو اس کی سورہ قاف اور اگلی سورہ الذاریات، یہ دونوں مل کر ایک جوڑا ہے، یعنی ان کے مضامین ایک ہی ہیں، ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ ایک اگر کوئی فرق نظر آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ جہاں سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے پیغمبروں کی داستانوں کی طرف محض نام لے کے اشارہ کیا، تو سورہ الذاریات میں ان کے پھر کچھ تفصیلات بھی بیان ہوئی۔ اس طرح آپ اگر کبھی 2 صورتوں کے ایک ساتھ ملا کر پڑھیں نا ایک ساتھ، تو آپ کو یہ انکشاف ہوگا کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو لگتی ہیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ سورہ قاف اور سورہ الذاریات یہ دونوں اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جو زمانہ انذار عام کا زمانہ تھا، یعنی وارننگ، خبردار کرنے کا زمانہ۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کو اگر آپ دیکھیں ایک خاص سیکوینس میں زمانی لحاظ سے، تو اس کے 6 ادوار بنتے ہیں۔ پہلا دور انذار کا، اسپیشل وارننگ کا، قریب کے لوگوں کو۔ دوسرا دور انذار عام، سب کو وارن کرنے کا۔ تیسرا دور اتمام حجت، بات کو آخری حد تک واضح کر دینے کا دور۔ چوتھا ہجرت اور برات، یعنی لوگوں کی بے توجہی، اعراض، انکار کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے اعلان کہ اب تمہاری ذمہ داری ہم پہ نہیں رہی، ہم تم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، اور اب ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ ہجرت کے بعد جو مدینہ منورہ میں
جو دور آیا اس میں دو مراحل تھے بڑے، ایک تطہیر اور تزکیہ، پاکیزگی، یعنی مسلمان ہیں کہ جن کا تزکیہ ہو رہا ہے، جن کو پاک کیا جا رہا ہے، اور آخر میں عذاب نازل ہو گیا۔ تو یہ جو ہیں 6 مراحل، ان میں سے یہ صورتیں جو پہلی 2 ہیں یہ دوسرے مرحلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید تو ترتیب میں نہیں ہے کہ پہلی صورتیں اور بعد والی صورتیں، لیکن گروپ میں ترتیب ہے زمانے کی۔ ہر گروپ میں جو صورتیں آئی ہیں اس میں جو پہلے آئی ہے وہ پہلے نازل ہوئی، جو بعد میں آئی ہے وہ بعد میں نازل ہوئی۔ تو یہ ترتیب گروپس کے اندر موجود ہے، لیکن پورے کا پورا قرآن یہ 7 گروپس ہیں، اس لیے اس میں اس طرح کی ترتیب آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہوئے، کسی بھی مصنف کی کتابوں کو پڑھتے ہوئے، کسی شاعر کی شاعری کو پڑھتے ہوئے آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں، وہ پریزنٹیشن کیسے کرتے ہیں، ان کی پریزنٹیشن کیسی ہے۔ تو قرآن میں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ بھئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیسی پریزنٹیشن کی ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کس کو بیان کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کے معاملات بیان، نہیں، یہ آپ کی خواہشات ہیں۔ لیٹ دا قرآن اسپیک اٹ سیلف۔ قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کتاب میں اصلاً اپنے آخری پیغمبر، آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ایک چھوٹی قیامت برپا کی، جو اپنی عدالت آخری مرتبہ دنیا میں قائم کی، اس قیامت کی بڑی عدالت سے پہلے یہ قرآن اصل میں اس کا بیان ہے، پورے کا پورا اس کا بیان ہے۔ اس بیان کے اندر اب البتہ دنیا والوں کے لیے بھی رہنمائی ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی رہنمائی ہے، لیکن اگر آپ اس کو پورے کے پورے کو پڑھیں تو اصل میں جس کو آپ کہا گیا نا کہ سرگزشت انذار ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا اپنے قوم کے لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد اس وارننگ کے بعد بالآخر وہ اپنے انجام تک پہنچ گئی قوم، کامیاب ہونے والے الگ ہو گئے، ناکام ہونے والے الگ ہو گئے۔ قرآن اصلاً اس کا بیان ہے، اور اس میں پھر بہت سی وہی آیات ہیں کہ جو سب کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے، اور بہت سی وہ آیات ہیں کہ جو خاص اس دور کی ہیں۔ کیسے پتہ لگے گا؟ آیات کے بیان سے معلوم ہو جائے گا، سیاق سباق سے معلوم ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہمارے آپ کے درمیان تھوڑا بہت اختلاف ہو جائے گا، وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن یہ کہ آپ قرآن کے اوپر یہ امپوز کریں کہ اس کی ساری آیات قیامت تک کے لیے آپ کو اپلائی ہوتی ہوئی نظر آئیں، تو قرآن آپ کی بات کو پکڑ کے باہر پھینک دے گا اور بتائے گا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بات ہی آپ کی غلط ہے۔ لیکن ہوتا ہی ہے کہ لوگ باہر کی تقریر سن کے قرآن کو پڑھتے ہیں، تو ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پھر کہتے ہیں اسے بہت ثواب ملے گا، اس کی تلاوت کرو، یہ سب کچھ کرو۔ تو قرآن سمجھنے والی کتاب ہے، اس کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے۔ آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ جو things that matter have already passed، یعنی کہ وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم تھا وہ تھا، اس میں لمبی بات کریں تو پھر یہاں کریں، نہیں بس چھوٹی سی بات کرتا ہوں، وہ بڑا ڈیٹیلڈ ہے جی۔ تو اس میں جو ہے نا وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف ہم ایک ٹائم پاس ہو رہا ہے، جو امپورٹنٹ ایونٹس تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور ان کی لائف تک وہ جو تھا مقدمہ وہ ختم ہو گیا۔ نہیں، دیکھیں امپورٹنٹ ایونٹس ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ وہ جو دور تھا، وہ دور تو اصل میں آپ سمجھیں کہ قیامت ہے نا امپورٹنٹ، اس کی تیاری، خدا نے اس کی تیاری کے لیے ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے اس دور کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ جس میں آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حصی طور پر، یعنی جو آپ کی سینسز ہیں نا، ان کے سامنے ایک ایسا واقعہ رونما کرایا کہ جو قیامت کی دلیل تھی، قیامت کی شہادت تھی، اس کو برپا کر دیا۔ اب اس کے حوالے سے اس کو سامنے رکھ کر قیامت تک یہ پیغام چل رہا ہے کہ تم اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، اللہ کے بندے بنو، اور اس واقعے کو یاد رکھو جو اس دنیا میں پہلے بھی بہت ہوئے ہیں،
لیکن آخری مرتبہ جب یہ ہوا تو ہم نے اس کو محفوظ کر لیا. تو آپ اس کو کہیں امپورٹنٹ دور، امپورٹنٹ ہسٹوریکلی، لیکن پریکٹیکلی سارے ادوار امپورٹنٹ ہیں. یعنی میرے اور آپ کا دور جو ہے اس میں یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بھائی میں اور آپ اس امتحان آزمائش سے گزر رہے ہیں کہ جس کے بعد ہماری ہمیشہ کی موت کے بعد والی زندگی کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا. تو میرے لیے تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے جس کو کہ قرآن بیان کر رہا ہے، وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں اللہ نے آخری مرتبہ پھر ایک بڑے پیمانے پر یہ بات واضح کر دی واقعات کے ذریعے سے کہ قیامت از ناٹ اے جوک، یہ ہو کے رہے گی. اور اس کی دلیل یہ ہے، یہ جو ہم تم کو ٹریلر دکھا رہے ہیں نا، اصل آگے چلنی ہے. یہ تو صرف ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس سے یہ بات ہم آخری حد تک واضح کر رہے ہیں کہ قیامت ہو کے رہے گی. لیکن اب تم نے قیامت کو جان لیا نا، تو اب اس دنیا کی زندگی کو تم ایک امتحان سمجھ کے اس موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرو. تو کیا امپورٹنٹ ہے کیا نہیں میں نہیں جانتا، میرے خیال میں تو یہ ہمارے لیے تو یہی امپورٹنٹ ہے کہ جس میں ہم جی رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ایک آخری مرتبہ قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کا منظر، قیامت کے واقعات دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے لاسٹ مرتبہ جو پیش کرنے تھے وہ حضور کی زندگی میں کر دی. ہاں وہ ہو گیا ہے، اب ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. تو فرمایا قاف والقرآن المجید. نہیں شروع کیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید، یہ سورہ قاف ہے اور قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کس چیز کی؟ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. یعنی ایک تو یہ کہ قاف، میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے بھی کہ بہت سی صورتیں ہیں کہ جو ان حروف سے شروع ہوتی ہیں جن حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. وہ حروف کہ جو آرڈینیرلی جس طرح حروف، لیٹرز، الفابیٹ ملا کے لفظ بنا کے پڑھے جاتے ہیں ویسے نہیں پڑھے جاتے، بلکہ ان کو قطع کیا جاتا ہے، الگ الگ مقطعات. یہ حروف ایک حرف بھی آیا ہے، جیسے یہاں قاف، جیسے نون، جیسے صاد. دو بھی آئے ہیں جیسے طٰہٰ اور یاسین. تین بھی آئے ہیں جیسے الف لام میم. 4 5 بھی آئے ہیں. تو یہ قرآن مجید میں کوئی غالباً 28 صورتیں ہیں ایسی کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. ان کا مطلب کیا ہے یہ بات میں بار بار بیان کر چکا ہوں، صرف اختصار کے ساتھ ایک اشارہ میں کر رہا ہوں کہ جیسے قاف ہے ویسے ہی نون ہے. اس سے بھی ایک سورہ شروع ہوتی ہے اور نون کا مطلب عربی میں مچھلی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں مچھلی کا ذکر بھی ہے، یعنی مچھلی والے کا، یونس علیہ السلام کا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حروف مقطعات کے باقاعدہ معنی ہوتے ہیں، مفہوم ہوتا ہے، اور وہ مفہوم پھر سورہ کے مضامین میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. اب اس کا مفہوم کیا ہے اور وہ کیسے ریفلیکٹ ہو رہا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو تدبر کی چیز ہے، غور کی چیز ہے، ریسرچ کی چیز ہے. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ یہ ہلکا سا اشارہ کر کے ہم کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ اب ریسرچ کرو اور ڈھونڈو. یہ تو بات ہے وہ جو میں نے بیان کر دی، لیکن کچھ اور ہمارے ہاں لوگ بھی کچھ بات بیان کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں. کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو جو شخص پڑھے گا اس کو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی. اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ الف لام میم مل کے ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو 3 حروف ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیسی مثال دی الف لام میم کی، جس کا مطلب کوئی بھی نہیں جانتا. گویا کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ بغیر سمجھے بھی اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب ہوگا. سمجھا آپ نے؟ ایک تقریر آپ کے مولوی صاحب کر رہے ہیں یہ کہ غور سے پڑھو، اور ایک تقریر وہ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں
یہ ایک ہماری امت میں ہر جگہ تو نہیں، آئی ایم شیور ہمارے پاکستان انڈیا میں وہ ہم پڑھتے ہیں اور بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور پورے اطمینان کے ساتھ بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں، پورے تیاری کے ساتھ. میں یار ابھی بھی جا کے دیکھتا ہوں، اللہ معاف کرے، کسی وقت بھی کوئی بھی دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے آدمی کو. میرا خیال ہے جیسے اپنے مال کے بارے میں وصیت کر کے جانا چاہیے، میرا خیال ہے ایسی وصیت کر کے جانا چاہیے کہ میرے مرنے پہ پلیز قرآن مجید کی تلاوت بیٹھے گا. ایک سپارے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، مرحوم کے لیے. یا کوئی دوسرا کو کام کریں، کوئی اس وقت موت کو یاد کریں، کوئی آخرت کو یاد کرے، کوئی زندگی کے مقصد کو یاد کرے. گٹھلیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ پڑھے. اور یار یہ جو آپ کی ہوتی ہے ٹریڈیشن اتنی ظالم ہوتی ہے کہ اس کو کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں چھوڑتے لوگ. وہی آپ کی گٹھلیاں پڑی ہوں گی، وہی پورے سپارے ہوں گے، اور آپ جناب بالکل سوٹ بوٹ ٹائی کے ساتھ لوگ بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوں گے کہ تسی پنجواں پڑھنا ہے تو میں چھٹا پڑھنا ہے تو انہیں ستواں پڑھنا ہے. تو یار یہ کچھ نہیں ہے بھائی. قرآن بہت زور دے کے ابھی ہم نے پڑھی سورہ محمد، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. مطلب کیا وجہ ہے کہ قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ اگر آپ غور سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اور سمجھ میں نہیں آئے گا تو بیوقوفیاں کریں گے. آج ہی ہم اپنے ترجمے وہ 2 بیوقوفیاں ہم سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی جنت میں جائیں گے. ان سے کہو کدھر لکھا ہوا ہے، میں نے لاؤ دلیل کوئی. دوسری بات، یہودی کہتے ہیں نصرانیوں کی کوئی بنیاد نہیں، نصرانی کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں. دونوں حماقتیں مسلمان کر رہے ہیں، فرقہ واریت اور صرف مسلمان جنت میں جائیں گے. تو بھائی یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ تبھی سمجھ میں آئے گی جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے. سمجھ کے پڑھنے کو ہم نے ختم کر دیا. اچھا جناب مولوی صاحب درس دیو، غصے میں نہ ہو. تو اب میں آپ کے سامنے جو آیات ہیں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ سورہ قاف ہے. والقرآن المجید، واو جانتے ہیں نا قسم کے لیے آتی ہے، اور قسم کے لیے جب قرآن مجید میں آتی ہے واو تو اس سے مراد گواہی ہے، دلیل ہے، ثبوت. میں اور آپ جب قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم تو اس سے مراد بھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ شاہد ہے کہ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو اللہ کو تو اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں قسم کھائی ہے تو اس سے مراد ہے گواہی. تو فرمایا کہ والقرآن المجید، قرآن مجید گواہ ہے کس بات پر؟ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. کہاں لکھا ہے؟ بریکٹ میں. یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن مجید میں بعض باتیں امپلائیڈ ہوتی ہیں، یہ بھی امپلائیڈ ہے. اس ٹرانسلیشن میں لکھا کہ محمد پیغمبر خدا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی محمد پیغمبر خدا ہیں، میں اس کو بالکل ایکولی ویلڈ مانتا ہوں کہ یہ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے بریکٹ میں، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ ثبوت ہے اس کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کیسے؟ سورہ یاسین میں آیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ پر حکمت قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ اے پیغمبر آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی وہ امیجنیشن تو ہے، مگر آپ اگر اس سے بہتر کوئی بریکٹ لے آئیں تو ٹھیک ہے. یعنی بریکٹ میں لانے میں 2 چیزیں ہوں گی. ایک یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کی ضرورت ہے، یعنی اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے. اور دوسرا یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ بریکٹ میں جو چیز لائے ہیں وہ صحیح ہے، اس میں اچھا مقابلہ کریں. آپ اس سے کوئی بہتر چیز لے آئیں تو بات اور واضح ہو جائے گی. تو اس میں جو اہم بات ہے نا، اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ انوالوڈ ہوتے ہیں. جب آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ چیز امپلائیڈ ہے تو پھر آپ انوالوڈ ہو کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے. میں آپ کو یہ مثال سے پہلے بتا چکا ہوں، سن لیں ایک مرتبہ پھر وہ مثال تاکہ آپ پر وہ واضح ہو جائے. دیکھیں قرآن مجید میں اور بریکٹس کی جو ہے نا مثالوں کے علاوہ ایک مثال، ایک آیت ہے جو ایٹ لیسٹ 2 مرتبہ آئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. وہی ہے کہ جس نے بنائی تمہارے لیے رات کہ تم اس میں آرام کر سکو، اور اس نے بنایا دن روشن. فل سٹاپ. کیا بات ہے جی. اس میں اللہ تعالیٰ نے
2 بریکٹس کے لیے انوائٹ کیا ہے. کیا؟ وہی ہے کہ جس نے بنائی تمہارے لیے رات ود ان بریکٹس اندھیری تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، یہ الفاظ میں ہے، اور دن کو بنایا روشن اور آگے بریکٹ میں تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو. یہاں کام کاج کو الفاظ میں بیان نہیں کیا، وہاں اندھیری کو الفاظ میں بیان نہیں کیا. وہاں تاکہ تم آرام کر سکو کہ الفاظ میں بیان کر دیا، یہاں روشن کو الفاظ میں بیان کر دیا اور باقی آپ پر چھوڑ دیا تاکہ آپ غور کریں، سمجھیں اور اس کو کھول دیں. یہاں بھی یہی کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں مثال کے طور پر کئی ایسی آتی ہیں آیات کہ جس میں اللہ تعالیٰ قسم کے بعد اس کا جواب بیان کر دیتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یاسین والقرآن الحکیم، یہ پرحکمت قرآن گواہ ہے اس بات پر کیا کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. یہاں نہیں کہا، سمجھا نا؟ یہ قرآن آپ کو ٹرین بھی کرتا ہے. اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں تو آپ کو سمجھاتا ہے کہ بھئی قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ کرنا ہے آپ کو. جب والقرآن الحکیم کے بعد انک لمن المرسلین آیا کہ حکمت، یہ پرحکمت قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، تو والقرآن المجید کے بعد بھی کچھ آنا چاہیے نا. وہ نہیں لائے تاکہ آپ اس کو لائیں. یہ میں کہتا ہوں کہ یار اپنے استاد، اپنی کتاب کے بیان کے مزاج کو سمجھیں، آپ قرآن کی سٹائل آف پریزنٹیشن کو سمجھیں تو آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا. تو یہ قرآن خود سکھا رہا ہے، ایک جگہ کر کے دوسری جگہ چھوڑ کے. تو گواہ ہے قرآن مجید اس بات پر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یا اس بات پر کہ آپ اے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں. قرآن مجید کا کیا مطلب؟ بزرگی والا قرآن، برتر قرآن، پرعظمت قرآن. اللہ کا کلام ہے نا، تو اللہ کا کلام اصل میں اللہ کی اپنی ریفلیکشن ہے. یہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں، یہ واقعہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی سی عربی جاننے کے بعد بندہ کہتا ہے یار یہ کچھ اور ہے. آپ کہیں کوئی حدیث پڑھ لیں، کوئی عربی میں پڑھ لیں، اور اس کے بعد اچانک قرآن آئے، مائی گڈنس اٹ جسٹ اسٹینڈز آؤٹ، اٹ از ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ. ایک پوائنٹ تو لگتا ہے کہ اللہ آپ کو ڈائریکٹ نہیں کر رہا ہے، وہ خدا فرما رہا ہے. تو یہ ہے اس کی بزرگی. تو گواہ ہے یہ بزرگ قرآن، بزرگی والا برتر قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ حقیقت ہے. آنیسٹلی گاڈ، آپ جتنے لوگوں کو میں نے زیادہ تر کو سنا ہے کہ وہ کنورٹ ہوئے ہیں، ان کے قرآن نے کر دیا. قرآن پڑھنا شروع کیا. میں ابھی پچھلے دنوں یار سنے اس کو، آپ جیفری لینگ کو، یار کیا اس نے پریزنٹیشن کیا. اس نے بتایا واز این ایتھیسٹ، مائی مدر واز اے ڈیواؤٹ رومن کیتھولک، بہت اعلیٰ کردار کی خاتون تھی. تو اس نے بتایا قرآن نے میرے کیسے مسئلے حل کیے ہیں. تو یہ قرآن ہے جو اصل میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہم لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، وہ بڑی زبردست زوردار تقریریں کرتے ہیں سیرت پہ. یار سیرت پہ تقریر ضرور کرنی چاہیے. سیرت پر تقریر اصل میں انویٹیشن نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی پریزنٹیشن ہے، یہ اللہ میاں کی پریزنٹیشن ہے. اور حضور نے آپ یقین جانیں جہاں دعوت دی ہے کوئی اپنی بات کی نہیں، یہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، یہ سن لو، یہ دعوت ہے. اس لیے کہ خدا کا کلام ہے کہ جو انسان کے اندر داخل ہوگا اور انسان کو متاثر کرے گا. اگر انسانوں کو متاثر کریں گے، آپ یقین جانیں فرقہ واریت ہوگی. کیونکہ آپ میری تقریر سن کے ہوں گے، کوئی کسی اور کی تقریر سن کے ہوگا، ان کا مزاج اور ہے، ان کی سٹوریز اور ہے، ان کا انداز اور ہے. نہیں، بندے کو بیچ میں سے نکال دیں، قرآن پڑھائیں. فرمایا بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم. یہ جو بل ہے نا، اس کا مطلب ہے بلکہ. اب یہ دیکھیں ایک اور امپلائڈ بات آ گئی. آپ کبھی بولتے ہیں بلکہ میں تو لاہور جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کسی نے پوچھا ہے آپ سے کہ آپ کراچی جا رہے ہیں؟ نہیں کراچی نہیں جا رہا، بلکہ میں لاہور جا رہا ہوں. یہ پوری بات ہوگی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، بلکہ سے جملہ شروع نہیں ہوتا، بلکہ جملہ درمیان میں ہوتا ہے. بلکہ سے جملہ شروع نہیں ہوتا، بلکہ جملے کے درمیان میں ہوتا ہے. تو یہاں جو بلکہ آیا ہے اس سے پہلے بھی امپلائڈ ہے. بل عجبو، بلکہ انہوں نے تعجب کیا. نہیں، پوری بات یہ ہے کہ یہ انکار کرنے والوں کی کہ انکار کی وہ وجہ نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ
عجبوا ان جاءہم منذر منہم، انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آیا، منہم، انہی میں سے. سمجھے یہ بات؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو انکار کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کے خیال میں یہ کوئی کمزور بات ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کوئی جنات کا کلام ہے. یعنی یہ نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس آیا ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے، یعنی تکبر کیا. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے اندر کا ایک آدمی آ گیا اور ہمیں خبردار کر رہا ہے؟ یہ وجہ ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے ہم سردار ہیں، ہم لیڈرز ہیں. ان کو کیوں ملا؟ ٹھیک ہے کہ ایک شریف آدمی ہے، اچھے کردار کے آدمی ہے، لیکن ان کی دنیا میں کیا حیثیت ہے؟ یہ ان کے لیے پرابلم بنی. یہ ہے بلکہ. تو آگے دیکھیں بلکہ کے اندر کیا زبردست دنیا ہے. فقال الکافرون، تو کہا ان کافروں نے، ھذا شیء عجیب، کہ یہ تو عجیب بات ہے. کیا عجیب بات ہے؟ آگے بیان ہو رہی ہے. اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، یعنی مٹی میں دفن ہو جائیں گے. ذالک رجم بعید، یہ واپسی تو بڑی بعید ہے. یہ بھی دیکھیں اس میں بھی ایک بریکٹ ہے، یعنی بات پوری نہیں ہوئی. بات یہ ہے اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے بریکٹ میں تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. پوری بات یہ ہے نا. ذالک رجم بعید، نہیں یہ تو بہت بڑی، بہت دور کی بات ہے. یہ واپسی کا ہونا یہ بہت بعید بات ہے. ویری امپرابیبل، ویری ان لائکلی. اگر آدمی سٹائل سے بولے اور ذرا روب بھی ہو اس کا، کچھ نہیں ہونے والا، تو ایسے کرتے تھے وہ. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم نے جان لیا ہے، ما تنقص الارض، جو زمین کھاتی ہے، منہم، ان میں سے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو ان کا علم ہے وہی ہمارا بھی علم ہے. تو ان کا خیال یہ کہ یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. انہوں نے اپنے اوپر ہم کو بھی قیاس کیا، اللہ کو بھی قیاس کیا. فرمایا کہ نہیں، قد علمنا، ہم نے جان رکھا ہے، ما تنقص الارض منہم، جو کچھ زمین ان میں سے کھاتی ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے. یعنی ہم ہر چیز سے واقف ہیں. ہمارے پاس ایک تو ہمارا اپنا ایک علم ہے جو پوری تفصیلات سے واقف ہے، ان کا اس وقت کیا وجود ہے، اور یہ وجود جب ختم ہو کے قبر میں چلا جاتا ہے تو مٹی جب ان کو کھا جاتی ہے، اس میں جب وہ رل مل جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے جو اجزاء ہیں جسم کے، وہ کہاں کہاں غائب ہو جاتے ہیں. اس ساری تفصیلات ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے ایک محفوظ ریکارڈ میں بھی موجود ہے. تو ہمارے لیے اس میں کیا مشکل ہوگا کہ جب کبھی ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کریں، تو ایوری تھنگ وی آلریڈی نو اینڈ ایوری تھنگ از ان آر کنٹرول. تو یہ سب کچھ ہم کر لیں گے. تو اس میں ان کو تعجب کرنے کی کیا وجہ ہے؟ پھر فرمایا بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے چھٹلا دیا حق کو، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا. پھر وہی بات، بلکہ یعنی پیچھے پھر کوئی بات ہے نہیں. اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو کہ جب وہ ان کے پاس آ گیا. جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب مر جائیں گے، ختم ہو جائے گی، تو کیسے ہڈیاں ہو جائیں گے، کیسے زندہ ہوں گے، یہ بات نہیں ہے. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس جب حق آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہتے، تکبر میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور حق ان کو سمجھ میں آ گیا. دے نو اٹ. فہم فی امر مریج،
چنانچہ یہ ایک ایسی الجھن میں پڑ گئے ہیں کہ جس سے نکل نہیں پا رہے. امر مریج، ایک ایسے معاملے میں ہے کہ جو الجھ گیا ہے. یو سی، جب آپ اسٹریٹ ہوتے ہیں نا تو آپ کنفیوزڈ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ گتھی سلجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اسٹریٹ نہیں ہیں، کرک ہیں، تو آپ کے سامنے سچائی آ گئی ہے بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ اٹ. تو یہ ان کا حال ہو گیا. انہوں نے جھٹلا دیا حق کو کہ جب وہ آ گیا ان کے پاس. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں، حق آ گیا، کھڑا ہو گیا ان کے سامنے، تو ابھی الجھن میں پڑ گئے. اس کے بعد آدمی کی پرسنالٹی جو بنتی ہے، مائی گڈنس، اتنے کمپلیکس ہو جاتا ہے آدمی. پھر آپ چکر پہ چکر، دھوکے پہ دھوکا، یہ ہوتا ہے. تو اصل میں یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے تو خیر بڑا کمال کیا، ہم نے تو غیر مسلم کو کافر بنا دیا. کافر چیز کیا ہوتا ہے؟ اس کو بات سمجھ میں آ چکی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں ماننا. تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ جو کافرانہ رویہ ہے یہی کافر بناتا ہے کہ آپ کو بات معلوم ہو چکی ہے بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ اٹ. کیوں؟ کوئی آپ کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، کوئی آپ کا تکبر ہے، کوئی آپ کی خواہشات ہیں، آپ ماننا نہیں چاہتے. تو یہ ظالم یہ کرتے تھے. میں یہ کہتا ہوں آنیسٹلی، آپ بندہ قرآن پڑھے تو بندہ کہے یار اس کے بعد میں لوگوں کو چکر دوں. وہ میں ابھی پڑھا رہا تھا کہیں، کتمان حق کو چھپانا، یہ یہودیوں کا جرم تھا. اور ہم مسلمان پتہ نہیں کتنے حق چھپاتے ہیں، چھپائی رکھتے ہیں. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی. یار بات سمجھ میں نہ آنا کون سا جرم ہے بھائی؟ ایک بندہ کہتا ہے یار I'm trying my best, I don't understand it. یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. ان کے پاس حق آ گیا اور انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. اب یہ ایک شدید ڈیپ کمپلیکس الجھن میں مبتلا ہو گئے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ کیا تجزیہ ان کی صورتحال کا. اب اللہ تعالیٰ نے دعوت دی. افلم ینظروا فی السماء فوقہم، کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا اپنے اوپر؟ یعنی یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیفا بنیناہا، کہ ہم نے اس کو کس طرح سے بنایا. وزیناہا، اور ہم نے اس کو خوشنما بنایا، اٹریکٹیو بنایا. وما لہا من فروج، اور اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں، کوئی دراڑ نہیں، کوئی فلا نہیں کہ بندہ کہے کہ یار یہ کیوں ہے، یہ کیا کر دیا. نہیں، وہ ایک ایسا خوشنما اور اپنی جگہ پر پوری طرح سے ڈیزائن کے ساتھ آراستہ آسمان موجود ہے. والارض مددناہا، اور زمین ہم نے اس کو پھیلا دیا، بچھا دیا. والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں پہاڑ ڈال دیے، جما دیے. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اس میں ہر قسم کے اچھے نظر آنے والے اگا دی فصلیں، پودے وغیرہ، نباتات. یعنی یہ سب کچھ ہم نے جو کیا ہے، آسمان بلند بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، اس میں پہاڑ ہم نے گاڑ دیے، اور پھر ہم نے بہت سی ایسی چیزیں اگا دیں جو خوش منظر ہیں، دیکھنے میں اچھی بھلی معلوم ہوتی ہیں. فرمایا کہ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ بصیرت کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے اور یاد دہانی کے لیے. تبصرۃ و ذکریٰ، بصیرت آنکھیں کھولنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے. کن کے لیے؟ لکل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے جو توجہ کرنے والا ہو. آپ دیکھیں کیا کیا باتیں اس میں بیان ہو گئی. آسمان، زمین کی نشانیاں، اور ان نشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس مقصد کے لیے ہیں کہ لوگوں کو بصیرت حاصل ہو، لوگ اس سے سیکھیں، اس سے نتیجہ اخذ کریں. اور
یاد دہانی حاصل کریں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، یہ ہے بصیرت۔ بڑا صاحب بصیرت ہے، یعنی وہ بٹوین دا لائنز ریڈ کر لیتا ہے، وہ حالات واقعات سے آگے تک پہنچ جاتا ہے، نتائج تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ 6:45 پر کل سورج طلوع ہوگا، 5:01 پر سورج غروب ہوگا، یہ تو ہے اطلاع، یہ تو ہے انفارمیشن۔ پرسوں بھی ایسا ہوگا، اس سے اگلے دن بھی ایسا ہوگا، ساری چیزیں جو آپ کو پہلے سے آپ پریڈکٹ کریں پوری ہو جاتی ہیں، یہ انفارمیشن ہے۔ اس انفارمیشن سے نتیجہ کیا ہے؟ یار بڑا ڈسپلن ہے، یار بڑا کنٹرول ہے، یار غیر معمولی، یار ہم تو اتنے ٹائمنگ کی پابندی نہیں کر سکتے یار، اتنی ٹائمنگز، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنے محتاط ہوتے ہیں 5 منٹ پہلے آ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اتنے غیر محتاط ہوتے ہیں کہ آدھے گھنٹے بعد آتے ہیں۔ یہ جو ایگزیکٹ ٹائم ہے یار، یہ تو غیر معمولی چیز ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو بندے کو کہتے ہیں کہ یار یہ کدھر سے کنٹرول آیا، ڈسپلن آیا، یہ ہے بصیرت، تبصرتاً۔ ذکرہ، یہ اصل میں غفلت سے نکلنے والی چیز ہے، یعنی میرے اور آپ کے اندر یہ حقائق پہلے سے موجود ہیں، ہمارا رب ہمارے اندر موجود ہے، ہم اس کے ساتھ ایک عہد کر کے آئے ہوئے ہیں، لیکن اس انڈرسٹینڈنگ، اس احساس کے راستے میں ہماری خواہشات، ہماری غفلت، دنیا میں غیر معمولی، غیر ضروری انوالومنٹ، وہ حجاب بن جاتی ہے۔ تو جب یہ حجاب ٹوٹتا ہے اور احساس بیدار ہوتا ہے، یہ ہے ذکرہ، یاد دہانی۔ تو یہ جو ذکر ہے، یہ ذکر اصل میں کیا ہے؟ آپ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اپنے اندر وہ احساس محسوس کرتے ہیں، وہ بیدار ہوتا ہے، آپ اللہ سے اپنے آپ کو قریب محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اندر پہلے سے آپ کی شخصیت میں وہ چیزیں موجود ہیں، آپ پیدائش کے ساتھ اس کے ساتھ آئے ہیں، پیدائش میں لے کے آئے ہیں اپنے ساتھ۔ یہ جو ہے یاد دہانی، اس کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ انا ہے، ایگو اور خواہشات ہے۔ آدمی جب اس میں پھنس جاتا ہے تو آپ تمام تر قرآن پڑھ لیں، آپ اچھی تقریریں سن لیں، آپ کچھ کر لیں، وہ جاتا ہی نہیں، بیکاز وہ ایک بیریئر ہے نا، اس بیریئر کو ہٹائیں گے تو اس کے بعد یہ جو آپ کو قرآن دلائل فراہم کر رہا ہے، بات سمجھا رہا ہے، وہ داخل ہو جائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو ہم نے اتنی عمدہ اعلیٰ نشانیاں آسمان اور زمین کی پھیلائی ہوئی ہیں، یہ کیوں ہیں؟ تبصرتاً، آنکھیں کھولنے کے لیے، بصیرت کے لیے، و ذکرہ، اور یاد دہانی کے لیے۔ کس کے لیے؟ یعنی کس کے کام آئیں گی؟ لکل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے کہ جو توجہ کرنے والا، مطلب توجہ نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں روز جا کے لیکچر دیتا ہوں اپنی کلاس میں، کوئی کسی کو چھیڑخانی کر رہا ہوتا ہے، کوئی سو رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کو توجہ نہیں ہوگی تو آپ کو بات داخل نہیں ہوگی، کہ خدا نے اس لیے آزاد دنیا بنائی ہوئی ہے کہ آپ اپنی آزادانہ مرضی سے اس کو اہمیت دیں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، نہیں دیں گے تو نہیں ہوگا، اور خدا بے نیاز ہے۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی بابرکت، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے اگائیں اس کے ذریعے سے باغ اور حب الحصید، وہ فصلیں کہ جو کاٹ لی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ نے پہلے تو اپنی قدرت کو بیان کیا، اس قدرت کے بیان کے بعد اب وہ اپنی ربوبیت کو بیان کر رہا ہے کہ بھائی تمہاری ضرورت تھی نا، تمہیں بھوک دی، تمہیں پیاس دی، ٹھیک ہے میں نہیں دی، ڈیزائن میرا ہی تھا، کیوں دی؟ تاکہ تمہیں میری ضرورت محسوس ہو۔ جب تمہیں بھوک لگے تم کھانا کھاؤ، اور جب کھانا کھاؤ تو سوچو یہ آیا کہاں سے ہے؟ آسمان سے پانی برسا،
زمین میں فرٹیلیٹی تھی، اس نے پھر اپنے منہ کھولا اور فصلیں نکلیں، پودے نکلے، پھل نکلے، تاکہ تم ان کو کھاؤ اور کہو اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، شکر کرو اللہ کا۔ تو فرمایا کہ ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی بابرکت، بابرکت یعنی آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑے پیسے اور اتنے کام ہو جاتے ہیں، یہ برکت ہے نا۔ تو پانی ہے، اور وہ پانی کیا کچھ نہیں کرتا، تو فرمایا وہ بابرکت پانی، اس کو ہم نے نازل کیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر ہم نے اگائے اس کے ذریعے سے کیا؟ جنات، باغات۔ یعنی کمال ہے، اللہ تعالیٰ ایسا لگتا ہے کہ جاتا ہے کہ یار تم باغ دیکھ رہے ہو، ذرا پیچھے ریفلیکٹ کرو، یہ بنا کیسے؟ میں نے آسمان سے پانی اتارا، زمین سے پھر یہ پودے نکلے، دودھ پیتے ہو نا، ذرا سوچو کہ گائے کے تھن سے نکلتا ہے، اور کیا ہم نے ارینجمنٹ کی۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم دنیا صبح و شام یار تب ساری فیسلٹیز استعمال کرتے ہو اور تم غور نہیں فرماتے کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پانی ہم نے نازل کیا آسمان سے بابرکت، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر اگائے ہم نے اس کے ذریعے سے باغات اور فصلیں، اور فصلوں کے بارے میں بتایا جو کٹ جاتی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ آپ نے کھا لیا ادھر سے کاٹ کے، نہیں، اس کو کاٹ کے پھر آپ ذخیرہ بھی کرتے ہیں فیوچر کے لیے بھی، وہ آپ کے لیے چاول، آپ کے لیے گندم، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو بن کے آتی ہیں۔ آپ آٹا لیتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، یار چاول کھاتے ہیں، ابھی میں بھی کھا کے آیا ہوں، جلدی کھا لیتا ہوں، آج زیادہ کھا لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سو یہ سب کچھ ہے۔ فرمایا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اللہ میاں نے بھی کمال کر دیا یہ، مطلب آنیسٹلی۔ اس کے بعد کیا، اب عرب ہے نا، عرب کا ماحول ہے، وہاں بات ہو رہی ہے، یہاں ہوتی تو شاید اللہ میاں آم کی بات کرتے۔ فرمایا کہ وَالنَّخْلَ، اور دیکھو کھجور، باسقات اللہ، اس کے بلند بالا درخت، طلع نضید، اور اس میں تہ بتہ خوشے لگے ہوتے ہیں۔ یعنی کھجور کے درخت پہ غور کرو، کیا اونچے درخت ہیں، پھر اس کے اندر گچھے ہیں، یہ جو آج ہم کھا رہے تھے ابھی عمرے والے، مطلب کمال ہے یار، آرام سے کھا لیتے ہیں، مگر یہ کیا ہے یار، یہ بارش سے زمین سے نکل کے اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچا دیا، اور یہ طے بتہ ہوئی۔ میں کہتا ہوں یار یہ اللہ میاں ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہے اپنی، مطلب کہہ رہا ہے کہ ڈونٹ یو نو دس از واٹ آئی ہیو ڈن فار یو، تو تم نے کبھی اس پہ خیال نہیں کیا؟ تم کھا جاتے ہو آرام سے، اور تمہیں کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ تو یہ اچھا، پھر دیکھیں کیسے ڈسکرائب کر رہا ہے، اونچے اونچے درخت، یہ کچھ معلوم ہوتا ہے یہ سب کچھ اس نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم اس کو دیکھو۔ وہ ایک جگہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ انظروا الی ثمرہ، دیکھو تم اس کے پھلوں کو، اذا اثمر و ینعہ، جب وہ پھل دیتے ہیں درخت اور وہ رس والے ہو جاتے ہیں، پک جاتے ہیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور کرنے والے، خدا کی قسم جب قرآن کو اس طرح آدمی پڑھتا ہے، بندہ کہتا ہے یار میں تو اندھا تھا، آئی واز اے بلائنڈ مین، میں نے کبھی دنیا کو اس طرح دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ احساس دلا رہے ہیں۔ فرمایا یہ سب کیوں ہے بھلا؟ رزق للعباد، بندوں کے لیے رزق فراہم کرنے کے لیے۔ میں نے جب لوگوں کو ضرورت دی، بھوک پیاس کی، تو پھر میں نے اس کی ضرورت کو پورا بھی کیا، اپنے بندوں کو رزق فراہم کرنے کے لیے۔ اور ایک اور وجہ ہے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم احیینا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یعنی کیا ہوا تھا؟ زمین سوکھی ہوئی تھی، زمین مردہ تھی، اس میں کوئی رونق نہیں تھی، ہم نے پانی برسا کر اس مردہ زمین کو زندہ کیا۔ معلوم ہے کیا؟ کذالک الخروج، اسی طرح سے نکلنا ہوگا، موت کے بعد اسی طرح سے زندگی آئے گی۔ تمہیں یہ مسئلہ ہے نا کیسے ہوگا؟ ہر سال تو ہوتا ہے بھائی، تمہارے سامنے جو ہم منظر پیش کرتے ہیں، مرنے والے بھی اسی طرح سے زمین سے نکل آئیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا بابرکت پانی ہے وہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ خوش منظر پودے، کھانے کے لیے خوراک، آخرت کے لیے دلیل، اس کو کہتے ہیں برکت۔ فرمایا کہ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس والثمود، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بندہ مانتا نہیں ہے، بندے دبا ہے، تھوڑا جا پرابلم ہے، اور کوئی گل نہیں ہے۔
تو یہ تم ہی لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا، جھٹلا دیا تم سے پہلے، ان سے پہلے نوح کی قوم نے، واصحاب الرسی، اور رس والوں نے، وثمود، اور سمود نے۔ یہ قومیں ہیں کہ جن سے اہل عرب واقف تھے، کوئی ان کی داستانوں میں، ان کے بیانات میں یہ بات معلوم تھی کہ یہ جو ایریا ہے جن میں وہ رہتے ہیں، اس کے گرد و پیش میں قدیم زمانے میں یہ قومیں آئیں، اور ان کے ہاں اللہ کے رسول آئے۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت بات ہوگی، کوئی بزرگ آئے اور لوگوں نے غلط رویے اختیار کیے اور پھر وہ تباہ ہو گئی۔ تو قرآن انہی قوموں کا ریفرنس دیتا ہے کہ جو اس زمانے میں جو لوگ تھے عرب کے، ان سے واقف تھے۔ تو فرمایا کہ جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور اصحاب الرس نے، یہ کوئی معلوم ہوتا ہے کوئی یمامہ میں کوئی قوم تھی۔ وثمود، اور سمود تو بہت آیا ان کا ذکر، عاد اور سمود کا۔ وعاد و فرعون، یہ بھی کمال ہے، یعنی باقی سب قوموں کا ذکر ہے، فرعون کا فرعون کے نام سے ذکر ہے۔ مطلب یہ اس قدر جابر انسان تھا کہ گویا کہ یہ پوری قوم کو لیو ڈوبا۔ فرعون و اخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے بھی جھٹلایا۔ واصحاب الایکۃ، اور ایکا والے جنگل والوں نے، یہ قوم شعیب ہے، وہ قوم طبہ، اور طبہ والوں نے، معلوم ہوتا ہے کوئی یہ یمن کی قوم تھی۔ کل کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فحق وعید، تو میری وعید ان پر واقع ہو کر رہی، یعنی ان سب کے معاملے میں جو میں نے ان کو خبردار کیا تھا، وہ میرا خبردار کرنا ان کے انکار کرنے والوں کے انکار کے بعد پورا ہو گیا، یعنی ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی مرتبہ بنانے کے بعد عاجز ہو گئے، پہلی مرتبہ تخلیق سے عاجز رہے؟ یعنی کون سی؟ کذبت اصحاب الایکۃ و قوم طبہ، وہ جلدی میں پڑھ گیا نا، یعنی ایکا والے اور طبہ کی قوم۔ کل کذب الرسل، سب نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فحق وعید، تو میری وعید پوری ہو گئی۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا میں پہلی مرتبہ تخلیق سے ہم عاجز ہو گئے، یعنی کیا ہم نے پہلی مرتبہ نہیں پیدا کیا تو پھر دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں بلکہ یہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے بارے میں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہماری تخلیق کے مظاہرے دیکھتے ہیں، ہم نے جو کچھ ان کو اس دنیا میں جینے کے لیے سامان دینا تھا، بندوبست کرنا تھا، اس بندوبست کے کرنے میں جو ہم نے اپنی قدرت کے مظاہرے کیے ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو نتیجہ ہے کہ دوبارہ زندگی ہوگی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ انسان کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے۔ کیا طریقہ ہے اس کا، یعنی اس سے آدمی نکلتا کیسے ہے؟ کچھ نہ کچھ ضد تو ہم سبھی کرتے ہیں۔ ابتدا میں بندے کا پہلا جواب ذرا مشکل ہی سے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر انسان ریفلیکشن کی اس کے اندر عادت ہو، اپنے اندر کے خیالات کو وہ کویسچن کرتا رہے، اپنے رجحانات کو، اور اس کا بڑا ٹائم ملتا ہے۔ یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی فلو میں جا رہا ہوتا ہے، کراؤڈ کا حصہ بنا ہوا ہوتا ہے، خواہشات ہوتی ہیں، نہیں پتہ لگتا، پھر آدمی کو ایک اور موقع ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اور آدمی کہتا نہیں یار لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ، آرام سے بیٹھا ہوا ہوں، کوئی میرے اوپر پریشر بھی نہیں ہے، لیٹ می ریکنسیڈر، دوبارہ میں اس کو جوڑتا ہوں۔ تو انسان صحیح بات کی طرف آ بھی سکتا ہے، لیکن جو لوگ بار بار کی اللہ کی طرف سے مختلف پیغامات، مختلف نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ٹس سے مس نہ ہو، ساری زندگی ایسے گزار دیں، یہ ہے کہ جو کافرانہ زندگی ہے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان اللہ کی مہربانیوں کا مستحق نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ کیا
افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی تخلیق میں عاجز رہے، نہیں کر سکے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں بلکہ یہ دوسری مرتبہ از سر نو پیدا کیے جانے کے بارے میں یہ لوگ شک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ جو اس کے دل میں وسوسے گزرتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بندے، ایک تو یہ اللہ میاں کی وہ تخلیق جو ہم دیکھتے ہیں، اور ایک باپ رے باپ جو اندر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے وہ واقف ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی انسان کے اندر کوئی خیال بھی نہیں آتا مگر اللہ اس سے واقف ہوتا ہے۔ یار یہ بندہ یا اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اگر اس کو مانتا ہے تو پھر زندگی کیسے گزر سکتی ہے گڑبڑ کر کے؟ بندہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، بندہ اکیلے میں تو روئے گا، خدا کے سامنے معافی مانگے گا، ورنہ نہیں مانتا۔ اچھا یہ ایک اور چیز بھی ہے، یہ جو گڑبڑ ہے نا، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ گڑبڑ دل کے آگے حجاب، پردے پیدا کر دیتی ہے۔ بندے کا احساس مر جاتا ہے، اس لیے وہ آ جاتا ہے نا، ایک کرٹن آ جاتا ہے اور وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جھوٹ بول رہے تھے، یار کس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں؟ یار اللہ میاں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو، ہو آر یو ٹرائنگ ٹو ڈیسیو؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا، ہم جانتے ہیں جو کچھ بھی وسوسے اس کے گزرتے ہیں، ڈیزائن تو ہمارا ہے، ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب دو لینے والے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لے رہے ہوتے ہیں، ما یلفظ من قول، وہ کوئی بات نہیں زبان سے نکالتے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر یہ کہ ایک تیار لکھنے والا موجود ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کر لو گل۔ ایک تو اللہ میاں جانتے ہیں، سبھی کچھ جانتے ہیں، اور ایک جو کچھ آپ بات کر رہے ہیں ان کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے۔ چاہے کوئی کہے کہ اللہ میاں ضرورت کیا تھی، آپ سب کچھ تو جانتے ہیں، تو اس کا جواب اللہ میاں شاید یہی دیں گے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے یہاں ایک مقولہ ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ شوڈ اپیئر ٹو ہیو بین ڈن۔ تو میں وہاں جسٹس ہی نہیں کروں گا، میں یہ دکھاؤں گا کہ جسٹس ہو رہی، یعنی سارے وہ ایویڈنس پرووائڈ کر دیے جائیں گے کہ جو اس کو ثابت کریں گے کہ یہ جو مقدمہ تمہارے خلاف ہے یہ مقدمہ ثابت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ دو فرشتے ہیں، ان میں سے دائیں والا جو ہے یہ اچھی باتیں لکھ رہا ہے اور بائیں والا بری باتیں لکھ رہا ہے، مگر ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ وہی جو بولنے والی بات ہے نا، اس پہ ایک جگہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم بولو، فَعْدِلُوا، تو انصاف کرو، جب تم بولو تو انصاف کرو۔ مائی گڈنس، بندہ فرشتہ تو نہیں بنتا قرآن پڑھ کر اور اللہ کے موجود ہونے کے احساس کے ساتھ، مگر یار مطلب اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی بڑی بڑی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور شیطان کا کام یہی ہے کہ آپ کے اندر ایسی تھرل، گھٹیا ایکسائٹمنٹ پیدا کرے کہ آپ کہیں یار چھڈو پرے، اور وہ پھر ٹسل چل رہی ہے جس میں میں اور آج کل آپ مبتلا ہیں۔ جو فوت ہو گئے ہیں وہ ختم ہو گئے، ان کی ٹسل ختم ہو گئی، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ابھی آئے نہیں۔ میرے اور آپ کا گیم چل رہی ہے سر، بڑی سخت گیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیاب کرے۔ اچھا جی، میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں آیات کا۔ پھر آج ہم نے سورہ قاف شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، یہ سورہ قاف ہے۔ والقرآن المجید،
یہ بزرگی والا قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، ان لوگوں کے انکار کی وجہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تعجب کیا انہوں نے کہ ان کے پاس آیا ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے۔ فقال الکافرون، تو کہا ان کافروں نے، انکار کرنے والوں نے، اجازت دیے جان بوجھ کر انکار کرنے والوں نے، ھذا شیء عجیب، بڑی عجیب بات ہے۔ کیا؟ اذا متنا وکنا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ترابن، مٹی، اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ذالک رجم بعید، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ واپسی تو بہت بعید ہے، بعید القیاس، امپرابیبل ہے۔ جس کو ایک اور جگہ کہا نا، ہی ہاتا لما توعدون، کو کافروں کا ایک قول نقل کیا، بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے انکار کرنے والوں کا جو کرٹیسزم ہے نا، وہ بہت زوردار طریقے سے بیان کیا تاکہ آپ اس سے متاثر ہوں۔ کہیں یار یہ تو مطلب لیٹس فیس اٹ، یار بات ویسے بن رہی ہے ان کی، پھر اللہ کا جواب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ کنفیوز ہی نہیں ہوئے تو آپ کو کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ آپ ہاں ہی کر دیں گے بے شک بے شک بے شک۔ سو اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو متاثر کراتے ہیں ان کی بات سے بھی، تاکہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوں۔ سوال کیا ہوتی ہے؟ سوال بھوک ہوتی ہے، پھر آپ کو کھانے کا مزہ آئے گا، دین یو ول انجوائے اٹ۔ تو فرمایا کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم نے جان رکھا ہے جو کچھ زمین کھاتی ہے، منہم ان میں سے، جو کچھ زمین ان میں سے لے لیتی ہے ان کے جسم میں سے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، پھر بل آیا، نہیں وہ انکار کی وجہ وہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب وہ ان کے پاس آ گیا۔ فہم فی امر مریج، تو یہ ایک شدید الجھن میں مبتلا ہے، گہری الجھن میں۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کو جن کے اوپر ہے؟ ان کے اوپر ہے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ بھائی کوئی ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تم آسمان کو دیکھنے کے لیے کھٹمنڈو جاؤ، یہ اوپر ہے تمہارے، جسٹ گو آؤٹ اینڈ سی دا اسکائی، ان کے اوپر ہے۔ کیفیٰ بنیناہا، ہم نے کیسا بنایا اس کو، وزیناہا، اور ہم نے اس کو خوشنما بنا دیا، مزین کر دیا، وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی رخنا نہیں، والارض، اور زمین مددناہا، ہم نے اس کو بچھا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے ڈال دیے اس میں پہاڑ، رکھ دیے اس میں پہاڑ، وانبتنا، اور ہم نے اگائے فیہا اس میں، من کل زوج بہیج، ہر طرح کی نباتات عمدہ دکھائی دینے والی، کیوں؟ تبصرتاً، آنکھیں کھولنے کے لیے، و ذکرہ، اور یاد دہانی کے لیے، لکل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے کہ جو توجہ کرنے والا ہے۔ ونزلنا من السماء ماء مبارکا، اور ہم نے اہتمام کے ساتھ اتارا آسمان سے پانی بابرکت، فانبتنا بھی، پھر ہم نے اگائے اس کے ذریعے سے، جنات، باغات، حب الحصید، اور فصلیں جو کاٹ دی جاتی ہیں، والنخل، اور کھجور کے درخت، باسقات لہا، اونچے اونچے تنوں والے، طلع ندید، جن کی لہا طلع ندید، جس کے گچھے ہیں، رزقا للعباد، بندوں کو رزق دینے کے لیے، واحیینا بہ بلدۃ میتا، اور ہم زندہ کرتے ہیں اسی کے ذریعے سے مردہ زمین کو، ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو۔ کذالک الخروج، ہے لوگوں، اسی طرح سے تمہارا بھی اٹھنا ہوگا، اسی طرح سے مرنے کے بعد اٹھنا ہوگا۔ کذبت قبلہم، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، نوح کی قوم نے، رس کے لوگوں نے، اور سمود نے، وعاد و فرعون و اخوان و لوط، اور عاد نے اور فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے، و اصحاب الایکۃ و قوم تبع، اور جنگل والوں نے اور تبع کی قوم نے، کل کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، تو میری وعید، میری
میرا ڈرانا خبردار کرنا ان پر واقع ہو گیا۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں عاجز ہو گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں، ان میں سے یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہ دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم خوب واقف ہیں جو کچھ اس کا نفس اس کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی رگ جاں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں اس کے مقابلے میں۔ اذ یتلقی المتلقیان، انہیں چاہیے کہ غور کریں، دھیان کریں اس بات کا کہ جب دو لینے والے لیتے ہیں، عن الیمین و عن الشمال، دائیں سے اور بائیں سے، قعید بیٹھے ہوئے لے رہے ہوتے ہیں، ما یلفظ من قول، وہ کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر یہ کہ ایک تیار حاضر اس کو لکھنے والا لکھ رہا ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جناب ادھر سے آئیں، یہ تو اب مسائل جب تک کہ آپ ارشاد نہیں فرمائیں گے۔ بڑا سمپل سا سوال ہے اور میرا ہمیں اس کا جواب بھی بہت، یہ جو اناج کا جو ذکر کیا گیا ہے قرآن میں، تو واٹ از دس کمپرائز آف؟ دیکھیں یہ جو بات ہوتی ہے کہ حب الحصید، یعنی وہ فصلیں کہ جو کاٹ دی گئیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک لفظ اور اس میں ایمفسس اس خاص بات پر ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک براڈر کیٹیگری بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ فرمایا گیا پھلوں کے نقصان سے، اب پھلوں میں صرف پھل ہی نہیں بلکہ سبزیاں اور فصلیں سب کچھ آ گئی، لیکن ایک لفظ کو زیادہ نمایاں کر دیا۔ اسی طرح سے جو اناج ہے، اس میں مراد تو خاص طور پر وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کے گندم، چاول اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی جو نا بیسک جو نیڈز ہوتی ہیں کھانے پینے کی، ان کو پورا کریں، مگر اپنی براڈ ایپلیکیشن میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو کھانے پینے کی ہیں، اس میں سبزی بھی ہے، اس میں پھل بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، زمین سے نکلتی ہیں۔ تھرو آؤٹ دا قرآن the emphasis mostly is on the day of judgment, as it is a main theme and lesson that those who are on the right path will get Jannat, and those who aren't on the right path, they didn't pay heed and chose to do all wrong, will get hell forever. بالکل ٹھیک ہے، یہی تو وہ پیغام ہے جس کی کہ اس دنیا میں انسان کو ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ خدا کی اسکیم ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر دنیا ایکسپلین ہی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اس کے بغیر خدا کو بھی مانا نہیں جا سکتا۔ اور چلیں ایک چھوٹا سا ایک اور، اس لیے کہ اس کو جاننے کے بعد ہی انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا، ورنہ لوگ ڈیسنٹ ہو سکتے ہیں وقفے سے، جہاں جہاں ڈیسنٹ ہونا اچھی بات ہے، لیکن جہاں انسان کا درندہ بننا اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، درندے ہی بن جاتے ہیں۔ جو یہ بات تو ویسٹ نے ثابت کر دی نا، کہ امریکہ بڑا ڈیسنٹ ہے اپنے سوسائٹی کے اندر، لیکن عراق کے ہزاروں لاکھوں مارنے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کس نے جواب دینا ہے اللہ میاں کو؟ یہ تو وہ بندہ ڈرے گا کہ یار جس کو یہ میں ایک بندہ میں مار دوں، یار میں ایک جانور مار دوں تو مجھے جواب دینا ہوگا۔ تو یہ اصل میں آخرت ہے کہ جو حقیقت ہے، یہ آخرت ہے کہ جو اللہ کو بھی منواتی ہے، ورنہ اللہ بھی نہیں مانا جا سکتا، اور یہ آخرت ہے کہ جو بندوں کو ٹھیک کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی پیغام ہے۔ Is there any nation described in the Quran that got righteous by the teachings of the Prophet, as all قوم عاد، سمود etc. are being destroyed by their arrogance؟ قوم یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ہاف وے ڈاؤن انہوں نے توبہ کر لی، اور توبہ کر لی تو ٹھیک ہو گئے، اللہ نے اپنا عذاب واپس لے لیا، پوری قوم نہیں آیا۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے، یعنی جب کوئی غلط کام کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جائے کہ جہاں اس کے لیے اب عذاب بالکل
سامنے راؤنڈ دا کارنر ہو، اور اس کے بعد وہ اپنا وہ کر لے، دوبارہ ریپینٹنس ہو جائے. ظاہر ہے اس میں اس بات کا بھی ایک تھا کہ ان کے پیغمبر نے ذرا جلدی ہجرت کر لی، غصے میں آ کے ادھر ان کو احساس ہو گیا. سو اللہ کی طرف سے جو ہے نا امتحان وہ بڑا بڑا فیئر ہے. مگر یہ ضرور ہوتا ہے، دیکھیں یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان موت تک اس بات کے لیے اللہ کے ہاں سے ایک اپرچونٹی اوپننگ کا مستحق ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لے. ساری زندگی گڑبڑ کی، لیکن آخر میں آ کے توبہ کر لی. خدا تعالیٰ اگر توبہ سچی کی ہے، یعنی شرمندگی واقعی ہوئی ہے، آئندہ نہ کرنے کا ایک دل میں عزم ہے، اور خدا کے آگے اس کو ایکسپریس کر رہا ہے انسان، تو اللہ معاف کر دے گا، اس کا وعدہ ہے. مگر یہ اتنی آسان نہیں ہے. یو نو وائی؟ وہی والی بات، اٹس ناٹ امپاسبل. یعنی اتنی آسان نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں مایوسی پھیلانا مقصود ہے، بلکہ یہ ریئلائزیشن کہ جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو وہ غلط کام اصل میں ایک حجاب بن جاتا ہے. پھر انسان کے اندر وہ جینون احساس پیدا ہونا ذرا اور مشکل ہو جاتا ہے. آ جاتا ہے احساس، بعض اوقات واقعات آدمی کے اندر احساس پیدا کرتے ہیں، بعض اوقات کوئی اچھی بات کوئی کرتا ہے، بعض اوقات کوئی اچھی نماز، سجدہ، یہ سب پیدا کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات عمرہ، حج، اللہ کے یہاں جا کے آدمی کو احساس ہو جاتا ہے یار ایک اور موقع مل گیا. سو دیر آر مینی اپرچونیٹیز. لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ نے اکثر ایسا ہوا ہے جن قوموں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ ان کو موقع ملا لیکن لوگوں نے اویل نہیں کیا، اپنے ہی نشے میں پڑے رہے. حضرت یونس کی جو توبہ کا ذکر اسلام، وہ تو ان کی اپنی پرسنل ایکٹ کی اور پرسنل توبہ کا ذکر ہے نا. اس میں قرآن میں کہاں پہ ہے جہاں پہ پوری قوم ہے وہ بھی غلط راستے پہ تھی اور پھر پوری قوم نے توبہ کی؟ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اقوام، کوئی قوم جب کہ وہ عذاب کے دہانے میں تھی تو اس نے توبہ کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کے. لما رأوا العذاب، جب انہوں نے عذاب دیکھا تو وہ توبہ کر لی. تو یہ بیان ہے سورہ یونس میں، یہی تو بیان ہے. Only in the subcontinent that we just emphasize on 30 para completion. What a sad state of affairs. میں نے سروے نہیں کیا، آپ کو ہو سکتا ہے کہ ناخوشگوار حیرت ہو کہ اور جگہوں پر بھی اس طرح کے آئٹم آپ کو ملیں گے. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 30 پارے قرآن مجید کے ہیں، اور چونکہ بعض لوگ حدیث کو بھی وہی حیثیت دیتے ہیں تو صحیح بخاری کے بھی 30 پارے لوگوں نے بنائے ہیں تاکہ اس کو بھی کمپلیٹ کریں اسی طرح سے. تو پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے تصورات ہیں، اس کے مطابق کرتے ہیں. جی یہ اسٹیئنگ آن دا ٹاپک آف حضرت یونس کی قوم جو تھی سر، یہ ان کی قوم، یعنی کہ جتنا بھی ریسرچ میں نے کرنے کی کوشش کی تھی اس پہ، بیکاز ونس یو کم اکراس دا نالج کہ دس واز دا اونلی قوم جس پہ اللہ کا عذاب نہیں آیا، تو سر اٹ میکس یو ونڈر کہ واٹ کائنڈ آف پیپل دے ور. اور اسپیشلی اس طرح کی قوم ہونا کہ جب آپ ریئلائزیشن کر لیں کہ جو میسنجر میسج دے رہے تھے ایک اللہ کا، وہ سچ تھا، while that messenger is not even present in your vicinity, and then not only realizing that but then to do certain actions جس سے ان کو پتا تھا کہ شاید اس سے ہماری توبہ قبول کی جائے گی، کہ وہ میدان میں آ گئے اور انہوں نے ٹاٹ. تو سر یہ اتنا زیادہ وزڈم اس قوم میں یعنی کس طرح تھا، اور ہاؤ ور دس سو بیٹر دین آل دا ادر جتنی بھی قومیں آئی تھیں then basically یہ میرا کوشچن ہے کہ ہاؤ واز دیٹ پاسبل ان دیٹ ٹائم کہ یہ قوم اتنی ایڈوانسڈ کہہ دینا چاہیے آئی گیس. ہاؤ واز اٹ؟ ایک تو میں نے آپ کے سوال کو سنتے ہوئے آئی واز لسننگ ٹو واٹ یو سے، میں نے وہ آیت سرچ کر لی
یہ سورہ یونس ہے، سورہ نمبر 10، اس کی آیت نمبر 98 ہے. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی بستی ایسی ہوتی کہ جو ایمان لے آتی اور اس کا ایمان اس کو نفع پہنچاتا سوائے یونس کی قوم کے. یعنی یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ جن کو نفع پہنچا. لما آمنو، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی کی رسوائی کا عذاب. ومتعناہم الی حین، اور ان کو ایک مدت تک کے لیے موقع مزید دیا. دیکھیں پوری بات یہ معلوم ہوتی ہے، میری جو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کے سامنے جب اللہ کا پیغام بہت واضح طریقے سے آ جائے تو دو میں سے کوئی ایک امکان ہے. یا آپ اندر ہی اندر محسوس کرتے ہیں کہ یار یو نو واٹ، دس از دا ٹروتھ. میں وہ بیان کرتا ہوں بعض اوقات کہ وہ جو حضرت خالد بن ولید نے اسٹیٹمنٹ دی تھی صلح حدیبیہ کے بعد، مکہ ایک طرح سے ویران ہو گیا تھا، بڑے بڑے سردار مر چکے تھے بدر میں، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. تو خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جا کے تو یہ لکڈ اراؤنڈ اور خانہ کعبہ کو دیکھ کے کہا کہ بات واضح نہیں ہو گئی ہے، از اٹ ناٹ ایبسلیوٹلی کلیئر. بندے کے اندر ہوتا ہے یار، کہاں تک بندہ جھوٹ بولے گا یار، کہاں تک. آنیسٹلی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ضد کی بندہ ایک موقع پہ آ کہتا ہے یار مطلب یہ کہ اب کتنی ضد کروں میں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے، لیکن اس میں، اور وہ پھر ایسے لوگ مان لیتے ہیں وہ انڈیویجول کیسز میں. مگر جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی یہ اندر انسان کے کتنی سچائی کو ماننے کی صلاحیت باقی رہ گئی ہے اور کس کے اندر وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گئی ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. یہ تو ہم بہت ہی بڑی بے وقوفی کریں اگر کوئی کہے کہ یار اس کا جو نا دل بالکل سخت ہو گیا ہے وغیرہ. ہم نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں کہہ سکتے، اللہ جانتا ہے. لیکن یہ اندر اندر کیا ہو رہا ہے، یہ خود ایک بڑے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو میرے خیال ہے مزید کبھی بیٹھ کے تو واضح کرنا چاہیے کہ خارج میں اگر روشنی بہت زیادہ ہے، کوئی اللہ کے پیغمبر ہیں جو بات آخری حد تک بیان کر رہے ہیں اور بندہ ڈینائی کر رہا ہے، تو یہ پروسیس ڈی جنریشن کا، خرابی کا ایکسلریٹ ہو جاتا ہے، تیزی سے ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک میری طرح کا بدھو آدمی کو بات بیان کر رہا ہے، بات نہیں کرنی آتی، دلائل بھی فضول دے رہا ہے، تو آپ کو موقع زیادہ ملے گا کہ یار اس کے پاس اس کے پاس ایکسکیوز ہے. بندہ اتنا شاندار ہے، وہ بات اتنی زبردست کر رہا ہے اور آپ ضد میں اڑے ہوئے ہیں، تو یہ جو زنگ ہے نا یہ بہت تیزی سے بہت گہرا ہوتا ہے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ، قوم یونس کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے اپنے پیغمبر جو بہت شاندار انسان تھے ان سے جلد بازی ہو گئی تو ان کو موقع مل گیا، اور جو ان کی وٹ ایور لفظ آپ بولے تھی جو بھی جلد بازی تھی وہ ان کے کام آ گئی. سو ان کو اپرچونٹی مل گئی. ورنہ کیا ہوتا، ورنہ یہ ضرور ہوتا کہ وہ اپنے موقف پر کھڑے رہتے اور ادھر سے کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں. یعنی پوری قوم، ایسا نہیں ہوتا کہ پوری قوم ہی خراب ہوتی ہے، کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں. تو کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا. اچھا جناب، کین وی سے فار شیور دیٹ سرٹن پیپل ول گو ٹو ہیل فار ایور؟ آنٹ وی بینگ ججمنٹل؟ آئی تھنک اللہ از دی اونلی ون ہو ول ڈیسائڈ فار ایوری ہیومن بینگ. یور کمنٹس پلیز. مطلب میں نے تو یہ نہیں کہا، میں یہ کہہ سکتا ہوں ابو جہل کے، ابو لہب کے، فرعون وغیرہ کے بارے میں. اور ادھر بھی جو جہنم کی بات ہے وہ سورہ ہود میں، سورہ نمبر 11 کی پرابلی آیت نمبر 117 118 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ڈسکرپشن کی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فار ایور وہ والا نہیں ہے جو آپ کا فار ایور، یعنی یہ ایک بہت لمبا عرصہ ہے. اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میں جس کو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں گو ٹو ہیل، دفعہ ہو، میں تمہیں بہت سزا دے دی، ہم دفعہ ہو جاؤ، گو ٹو ہیل، گیٹ لاس، فارغ ہو جاؤ. کوئی اس طرح کی بات لگی، بٹ یہ کوئی کمپلیسنٹ ہونے والی بات نہیں ہے. مطلب چند سال ہی
اور سال بھی بڑے لمبے ہوں گے، وہ بہت سخت سزا ہے. نہیں، ہم کسی کے بارے میں نہیں ججمنٹ کر سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے خود بتا دیا. ایسے مجھے ایک اور کمنٹ کرنے دیں. اس لیے ہی میں کہتا ہوں جناب عالی کہ کسی بندے نے کچھ بھی کیا ہو آپ اس کو معاف کر دیں. کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے تو انہوں چھڑ دیو، اللہ سے دعا کریں کہ اس کو بھی معاف کر دیں، مجھے بھی معاف کر دیں. ضد میں نہ آئے آپ. ترجمہ تو بہت جگہوں پر مل جاتا ہے لیکن کوئی عمل کرنے کے نظر سے نہیں سمجھاتا، یا درس دینے والے نہ قرآن کے صورتیں پڑھ کر اسے لائف میں کیسے پریکٹس کیا جائے. آپ نے قرآن کی سورہ سے کیا پریکٹس کیا لائف میں؟ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، لیکن آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں اور میں بھی آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں جو میں ابھی آپ سے کر رہا ہوں. دیکھیں، قرآن کو عمل کرنے کے لیے نہ پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھیں. قرآن عمل کرائے گا. قرآن کو جب آپ عمل کرنے کے لیے پڑھیں گے تو آپ کو قرآن ہی سمجھ نہیں آئے گا. آپ کہیں گے یار عمل والی کیڑی کیڑی ہے یاد نہیں، ایسے چھٹو نا، ایسے سے کچھ نہیں ہے، آگے چلو. خدا کے واسطے بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں قاف بھی اللہ کا کلام ہے، والقرآن المجید بھی اللہ کا کلام ہے، بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم بھی اللہ کا کلام ہے. ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے ان آیات میں جو کہہ رہی ہے کچھ کرو. یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ عمل کرنا ہے. بھائی کس چیز پہ عمل کرنا ہے؟ آپ کو کوئی بندہ عمل کی وہ موٹیویشن کرائے گا اور پتہ نہیں کہاں لے جائے گا، کیا عمل کرا دے گا. عامل جو ہوتے ہیں نا، عامل بڑے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. پلیز میری بات سنیں. آپ قرآن کو پڑھیں سمجھنے کے لیے، لیکن جب سمجھ میں آ جائے اور وہ آپ کو موٹیویٹ کرے کہ بھائی تم نماز پڑھو، تم سچے بنو. آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ میرا خیال ہے ہم نے آج یہ سیکھا ہے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میرے رب کی میرے اوپر اتنی مہربانیاں ہیں، میں کیا کر رہا ہوں اس کے لیے. اب یہ بات کہ میں وہ تقریر شروع کر دوں، قرآن ختم ہو جائے گا. قرآن کو اپنا کام کرنے دیں اور جلد بازی مت کریں. یہ جو عمل کی آپ بات کریں یہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. خدا کا کلام ہم سے کہیں زیادہ کیپیبل ہے کہ وہ لوگوں میں تبدیلی لائے. ہم جلد بازی کرتے ہیں. اس میں لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. آج ہی میری کسی سے بحث ہو رہی تھی. اب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی کے ماحول آپ کو پتہ ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے یار، کوئی ایجوکیشن ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی مسلمان ماحول میں کلاس میں نیچرلی لڑکے الگ بیٹھیں گے، لڑکیاں الگ بیٹھیں گی، وہ جوڑ کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں آپس میں. تو کسی نے کہا کہ یار آپ ان کو منع کیا کریں. میں نے کہا دیکھو مجھے یہ پتہ ہے کہ میں آگے جا کے ایک لیکچر آنا ہے اسی موضوع پر، اس میں ان کو بتا دوں گا. ابھی اگر میں نے ان کو الگ کیا تو میں نے بات سننا بند کر دیں گے. ابھی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مے بی آئی ایم رانگ، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو آپ پڑھیں اور اس کو سمجھیں. اینڈ لیٹ دا قرآن اٹ سیلف ڈو دا ٹرک. ہم نے اگر یہ کہا کہ قرآن کو عمل کے لیے پڑھنا ہے تو آپ نے قرآن کو چھٹ دیا، پھر آپ کا عمل شروع ہو گیا جو میرے نزدیک خود ایک پرابلمٹک چیز ہے. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ صرف قرآن پڑھاتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی حالات حاضرہ پر تبصرہ کریں. آپ یقین جانیں اس کے بعد قرآن مجید جو ہے نا ایک پولیٹیکل تقریر ہو جاتی ہے، یا بعض لوگوں کے نام لینے شروع کر دیں. نہیں یار پلیز فار گاڈ سیک، کسی کا نام لیے بغیر آپ کو جو قرآن سمجھ میں آیا ہے، جو اللہ کی آیات ہیں، دیانتداری سے آپ ان کو بیان کریں اور لوگوں پر چھوڑ دیں کہ ان کو وہ کیسے سمجھتے ہیں. The 30 paras concept has been entrenched in us since childhood. That is the way we all read the Quran in our childhood. گزارش یہ ہے جناب کہ یہ آپ کے تو 30 پاراز آئے ہیں. ایک دنیا کی بہت بڑی آبادی ہے جن کے ذہن میں انٹرینچڈ ہے کہ جیزس از دا سن آف گاڈ. آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ نکلیں تو آپ ایک چھوٹی سی چیز نہیں نکال سکتے. میرا مطلب یہ دنیا آزمائش ہے. اس دنیا میں اگر کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح جگہ پیدا کر دیا کہ جس میں جو بھی ان کے تصورات ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو پھر امتحان نہیں ہے. مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے. جو اچھے مسلمان ہیں
بڑی مہربانی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے. خیر بہت سے سمجھتے ہیں ہو تو رہا ہے لیکن انشاءاللہ ہم آلریڈی پاس ہیں. دا verdict has already been given, مگر اللہ میاں نے جیسی ایک فارمیلٹی پوری کی ہے. لیکن جو زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا امتحان ہے، مگر کس چیز کا امتحان ہے؟ عمل کا. جیسے ہمارے یہ بھائی کہہ رہے ہیں ایمان کا نہیں ہے. ایمان تو آلریڈی آ چکا ہے. کوئی نہیں آیا، کوئی ایمان نہیں آیا. یہ ایمان کا بھی ہے اور عمل کا بھی ہے. اور یہ ایمان اور یہ عمل یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم کو قرآن کے ذریعے سے ملے گی. تو آپ کے 30 پاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہو جائے کہ بھائی اس کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں، اس کو چھوڑ دیں. اس میں جو ریزسٹنس آئے وہی آپ کے علم، آپ کے ایمان کا امتحان ہے. اور یہ ہر دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ سچائی کو اختیار کرے اور جھوٹ کو، باطل کو چھوڑے، علم میں بھی عمل میں بھی. وی نیڈ ٹو ڈفرینشیٹ دین اسلام فرام ہسٹری، کلچر اینڈ ٹریڈیشن. بالکل ٹھیک ہے. ایز انسٹیڈ آف ریئل دین people religiously do traditions and culture as deen. So main Quran and Sunnah are being left. بالکل صحیح بات ہے. یہی تو امتحان ہے اصل میں کہ ہم نے جو دین سمجھا ہے اسی کو ہم دین سمجھتے ہیں. وہی بات جو ابھی ہم نے آج ترجمے میں پڑھی تھی. یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں نصرانیوں کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں. مسلمان کہتے ہیں ان میں سے کسی کی کوئی بنیاد نہیں. دیوبندی کہتا ہے بریلوی کی کوئی بنیاد نہیں، بریلوی کہتا ہے دیوبندی کی کوئی بنیاد نہیں، اہل حدیث کہتا ہے ان میں سے کسی کی کوئی بنیاد نہیں. اور سارے قرآن پڑھ رہے ہیں. عجیب جوک ہے یار. بھائی آپ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، اللہ کی کتاب پہلے یہ بتا رہی ہے کہ یہ بالکل اٹر نانسنس ہے یہ بات کہ تم ایک دوسرے کو فرقے بنا کے ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہو. تو کیا کیا جائے؟ اب اس کے بعد آپ عمل کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا یہ تو دعا دے رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے جناب. اٹ از سائنٹیفکلی پرووڈ دیٹ وی ول ڈیگریڈ انٹو بیسک ایلیمنٹس لائک نائٹروجن وغیرہ، اینڈ فار لائف دیز ایلیمنٹس ول ریفارم ان لائف اگین. بڑی اچھی بات ہے جی. سائنس بھی بتا دے تو ہم سائنس کے شکر گزار ہوں گے. جب آپ کہتے ہیں کہ سارے کا سارا علم قرآن میں نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے اللہ نے نامکمل کتاب میرے بھائی، مائی بردر، بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا ایک موضوع ہے اور وہ موضوع ہے ہدایت. اللہ کی کتاب کا موضوع کیمسٹری نہیں ہے، میتھمیٹکس نہیں ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہوائی جہاز نہیں ہے، فریج نہیں ہے، ایسپرین نہیں ہے. یہ نہیں ہے اس کی. آپ اس میں سے قرآن سے نکالیں گے. آپ شاید اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے جو کہتی ہے کہ تورات میں بھی اور اللہ کی کتاب میں بھی، قرآن میں بھی تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے. رائٹ؟ یہ ہے سورہ انعام کی آیت ہے، پروبیبلی سورہ انعام سورہ نمبر 6 ہے، آئی تھنک 143 144 یا ذرا آگے پیچھے. تو لوگ کہتے ہیں تفصیلا لکل شیء کا مطلب ہر چیز کی تفصیل ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جی کہ کس چیز کی تفصیل ہے؟ دنیا تو ایک طرف چھوڑیں، دین کی بھی کیا تفصیل ہے؟ یعنی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 58 میں یہ کہا ہے کہ دیکھو تمہارے کچھ پرائیویسی کے اوقات ہوتے ہیں، ان میں ایک دوسروں کے کمروں میں بغیر پوچھے نہیں جاتے. وہ پرائیویسی کے اوقات 3 بتائے ہیں. ایک فجر کی نماز سے پہلے، ایک دوپہر کے وقت جب تم سونے والے ہوتے ہو، اور ایک عشاء کی نماز کے بعد. قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ فجر کی نماز ہوتی کیا ہے. آپ جس کو تفصیلا لکل شیء کہہ رہے ہیں، ہر چیز کی تفصیل ہے، اس میں اس کی بھی تفصیل نہیں ہے کہ فجر کی نماز کیا ہوتی ہے. صرف یہ کہا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے نہیں جانا اور عشاء کی نماز کے بعد نہیں جانا. اور بھائی جس تفصیل کو لوگ پہلے ہی جانتے ہیں، مدینے میں جو نماز ہو رہی تھی سب مسلمان جانتے تھے، وہ سنت سے مل چکی تھی، تو اس کو قرآن میں کیوں تلاش کیا جائے؟ تو اب آپ پوچھیں گے پھر تفصیلا لکل شیء کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک والد صاحب والدہ پریشان ہیں
کہ بچہ کہاں کھو گیا. پچھلے 2 گھنٹے سے منع میاں مل ہی نہیں رہے. تو تھک ہار کے والد صاحب والدہ صاحبہ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میں نے منع کو ہر جگہ تلاش کر لیا, ہر جگہ. اس ہر جگہ سے مراد نہ مریخ ہے, نہ چاند ہے, نہ کراچی اسلام آباد ہے, نہ پورا لاہور شہر ہے, نہ پورا ماڈل ٹاؤن ہے, نہ اس کا سی بلاک ہے, نہ اپنا پورا گھر ہے. گھر کے اندر وہ جگہ جہاں منع میاں پائے جا سکتے تھے, اس سے مراد وہ ہے. اور کہا گیا ہے میں نے ہر جگہ تلاش کر لی. تو تفصیل لکل شیء کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی الہی کے ذریعے سے جتنی بات بتانی چاہیے تھی وہ ساری بتا دی. یہ ہے مطلب تفصیل لکل شیء کا. نہ کہ یہ مطلب ہے کہ اس میں تفصیل لکل شیء. یا تفصیل لکل شیء کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ یعنی آپ یہ جو میں نے میز رکھی ہوئی ہے, اس میز کا ڈیزائن بھی اس میں ہے. لوگ کہتے ہیں اس کے بعد بتائیں قرآن کا بنے گا کیا؟ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ آج تم نے کیا ڈش بنانی ہے, اس کا بھی قرآن میں ہے, اس لیے کہ وہ تفصیل لکل شیء ہے. اور ظاہر سے کوئی انٹ سنٹ نکال ہی دیں گے نا. تو یہ قرآن نہیں کہتا. پلیز, قرآن اپنی بات جس طرح بیان کرتا ہے اس کو اپنی زبان میں اگر آپ سمجھیں گے تو وہ سمجھ میں آئے گا. ورنہ قرآن سے آپ وہ باتیں نکالیں گے جو قرآن نے نہ کبھی کہیں اور نہ اس کو کہنی چاہیے تھی. میں نے یہ سوال جواب کا سلسلہ 8:45 تک ہی جاری رکھنا ہے. اللہ از مینشن آل بیسک رولز آف دا یونیورس. آل بیسک رولز. اچھا, وی نیڈ ٹو امپلیمنٹ اکارڈنگلی اینڈ پے ہیڈ ٹو ایکسپلور ہز میگنیفیسنٹ رولز. دیکھیں وہ اس نے جو بتائے ہیں اس میں سے اکثر تو آپ کی عقل فطرت میں بتا دی ہیں, بہت سے وہ ہیں جو آپ پھر ایکسپلور کریں گے, ڈیبیٹ کریں گے. قرآن میں دین بتایا ہے, اور قرآن کے اندر اتنا دین بتایا جتنا کہ قرآن کے اندر دین بتانا اللہ کو مقصود تھا. باقی آپ کی عقل پر چھوڑ دیا. اتنی نعمتیں اللہ کریم نے خود بیان فرما دیں, بندہ ان میں کھو جاتا ہے. اب اسے کہا جاتا ہے کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو. دو ایکسٹریم لمٹس کے جانب آسانی سے شفٹ آف مائنڈ کر سکے کہ نہیں کدھر ہو. ایکسٹریم لمٹس کے درمیان معلق آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ رہ جاتا کہ ایک لمٹ سے دوسری لمٹ کی جانب آسانی سے شفٹ آف مائنڈ کر سکے. وضاحت فرما دیں کہ ہاؤ وڈ اٹ بیکم پاسبل. تمہیں سوال سمجھ لیتے یار, میں بیوقوف سا آدمی ہوں. دو ایکسٹریم لمٹس کے درمیان معلق عام آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں رہ جاتا کہ ایک لمٹ سے دوسری لمٹ کی جانب آسانی سے شفٹ آف مائنڈ کر سکے. اوکے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کہیں دور کسی ہدایت سے دور گمراہی میں ہے تو وہ کس طرح شفٹ کر کے ہدایت کی طرف آئے. دیکھیں, ہدایت کے ایلیمنٹس اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھے ہوئے ہیں. انسان کو جو فطرت نیچر دی ہے وہ ہدایت میں کمفرٹیبل ہوتی ہے اور گمراہی میں بے چین ہوتی ہے. کتنی ہی عیاشی انسان کیوں نہ کر لے, کتنے ہی برے ماحول میں رہ کے وہ قہقہ کیوں نہ لگا دیں, ایک اندر انسان کے بے چینی ہوتی ہے. دوسرا, زندگی کے واقعات. آپ بڑا کسی کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں, زندگی کے بارے میں بہت آپ تصور رکھتے ہیں کہ یار بڑی زبردست چیز ہے, گلیمر کی دنیا ہی تو اصل دنیا ہے. وہ پتہ لگتا ہے جس کو آپ گلیمر میں بڑا اونچا سمجھے فارغ ہو گئے, غائب ہو گئے, آپ کے سامنے اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے. آپ کیا کریں گے؟ تو زندگی میں ہدایت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو جھٹکے, دھکے, آنکھیں کھولنے کے موقع بہت فراہم کیے ہوئے. بندہ کوئی بہت ہی بیوقوف ہوگا کہ جو ان میں سے کسی واقعے سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہا اور کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ مر گیا, میری باری نہیں آنی. اس کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو انسان اس دنیا میں اگر ذرا سمجھداری کا ثبوت دے تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جناب, نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہیز ٹو بی لاسٹ ون. ایک تصور تو یہ ہوا کہ خدا کو میری ہر حرکت معلوم ہے. دوسرا تصور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خوف زدہ مت ہو, میں ساتھ ہوں, کوئی شیطانی اور نفسانی قوت تمہارے بگاڑ نہیں سکتی, تگڑے رہو, میں تمہیں پھسلنے نہیں دوں گا. دیکھیں, قرآن کو کہنے دینا, یعنی یہ بات قرآن نے اور جگہ پہ کہی ہے. یعنی مثال کے طور پر وہاں کہی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے
بتایا کہ میں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا جی کہ وہ فرعون جو ہے بڑا جابر آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا معکما، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اسمع و ارا، سنتا ہوں دیکھتا ہوں. تو وہاں یہ بات کہی گئی ہے، یہاں تو ڈرانے کے لیے کہی گئی ہے کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے تو غلط کام مت کرو. کیا بستر مرگ پر توبہ قبول ہوگی؟ اگر آنیسٹلی کی ہے تو ہوگی، لیکن موت کو دیکھنے کے بعد نہیں ہوگی، قرآن نے بتایا ہے. اچھا جناب، میرا خیال ہے سب کچھ ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.